أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بے شک ہم نے قرآن نازل فرمایا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، یعنی ہم ہر وقت اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، چاہے کوئی اس کی تکذیب کرے یا استہزاء کرے، اس میں کوئی تحریف کرنا چاہے یا اس میں تبدیلی کرنا چاہے، کمی بیشی کرنا چاہے، ہر طرح سے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی اس کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، کمی بیشی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی کسی طرح کی تحریف نہیں کر سکتا۔ اس کو اگر کوئی جھٹلائے گا، اس کے ساتھ میں اگر کوئی استہزاء کرے گا، تو ہر طرح سے ہم قرآن مقدس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک تفسیر کے مطابق قرآن مقدس کی شیاطین کے وساوس اور خلط ملط کرنے سے ہم اس کی حفاظت کرنے والے، یعنی شیطان کی یہ ہمت نہیں ہو پائے گی کہ اس کے اندر کسی طرح کی کچھ کجی پیدا کرے، کچھ باطل کا اضافہ کرے یا حق کے اندر کسی طرح کی وہ کمی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت چونکہ اپنے ذمہ لے لی ہے۔ قرآن مقدس سے پہلے اور کتابیں بھی آسمانی نازل ہوئی، لیکن کسی اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا، اس لیے ان کتابوں کو بدل دیا گیا اور ان کتابوں کے اندر لوگوں نے تحریفات کر دی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جو قرآن مقدس نازل ہوا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، کیونکہ قرآن مقدس قیامت تک سارے انسانوں کی زندگی بھر کے لیے دستور حیات ہے، اور اب اس کے بعد میں کوئی اور کتاب نازل نہیں ہونا ہے، تو قیامت تک کے لیے ہے یہ، اور دستور حیات ہے، پوری زندگی کا دستور ہے، لہذا اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس سے پہلے جو نبی آئے ان کے بعد میں اور نبیوں کے آنے کا سلسلہ چالو تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں کسی اور نبی کو نہیں آنا ہے، نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو چکا ہے، تو اللہ نے آپ کو جو معجزہ قرآن کا عطا فرمایا، اس معجزے کو بھی قیامت تک باقی رکھنا تھا، لہذا اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تاکہ یہ معجزہ قرآن قیامت تک باقی رہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان آج پوری دنیا کو قرآن مقدس اپنے ہاتھوں میں لے کر کے یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ایک ایسا معجزہ ہمارے پاس میں ہے کہ دنیا کی ساری قومیں اکٹھا ہو کر کے اس معجزے کا جواب لا کر کے دکھا دیں، ساری دنیا مل کر کے کوشش کرے، لیکن اس معجزے کا جواب نہ کسی کے پاس ہوا ہے، نہ موجود ہے، اور نہ قیامت تک کوئی اس کا جواب لا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی، اس کے معنی کی بھی حفاظت فرمائی۔ الفاظ کی حفاظت تو یہ ہے کہ قرآن مقدس جس طرح نازل ہوا تھا ویسے موجود ہے، اور معنی کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کا جو معنی ہے اس کے اندر بھی کوئی تحریف نہیں کر سکے گا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے گمراہ فرقوں نے، گمراہ علماء نے قرآن مقدس کے معنی کو بگاڑنا چاہا، من مانی تفسیر کی یا اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر بھی رائے وہ کرنے لگے، لیکن اللہ نے اس کے معنی کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ہر دور کے اندر علماء حق کی ایک جماعت ایسی موجود رہی جو غلط معانی پیش کرنے والوں کا جواب دے کر صحیح معنی کو امت کے سامنے پیش کرتی رہی۔ اور اسی لیے جو حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسا بندہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا جو دین کی تجدید فرمائے گا، یعنی ہر صدی کے
سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسے مجدد کو پیدا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ جب تک قرآن مقدس اس دنیا میں موجود رہے گا اس وقت تک قرآن مقدس کے ماہرین، علماء کرام، مفسر نظام اور فقہا اور حفاظ، قراء، یہ سب پیدا ہوتے رہیں گے، مجددین بھی آتے رہیں گے، تاکہ قرآن کے اندر کسی بھی طرح کی تبدیلی کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اللہ نے اس طرح اس کی حفاظت فرمائی۔ ہاں، جب آخری زمانہ آئے گا، حدیث پاک میں ہے قیامت آنے سے پہلے قرآن مقدس مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا۔ جب قرآن مقدس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ اپنے قرآن پاک کے اوراق کو جب دیکھیں گے تو وہ سادہ کاغذ رہ جائیں گے، اور ان سے حروف جو نقش کیے ہوئے ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ پھر لوگوں کے دلوں سے قرآن مقدس اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد میں ان میں قرآن مقدس کا ایک حرف بھی کسی کو یاد نہیں رہے گا، اور پھر اس وقت جو ہے لوگ زمانہ جاہلیت کے اشعار، غزلیات اور دنیاوی خبروں کے عادی بن کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس زمانے سے۔ وہ زمانہ آئے جب قرآن مقدس دنیا کے اندر نہ ہو، یعنی یہ بڑا سخت دور آئے گا قیامت سے پہلے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو آج ہم قرآن پاک پڑھیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایسے دور میں رکھا کہ اپنے نبی کا معجزہ، اپنا مقدس کلام ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، تراویحوں کے اندر اس کی تلاوتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ لیکن بتاؤ کتنا سخت زمانہ ہوگا وہ، اور کس طرح حالت ہوگی اس زمانے کی لوگوں کی جب اللہ قرآن ہی کو اٹھا لے گا۔ قرآن جو گھروں میں رکھا ہے اس کو کھولیں گے تو قرآن بالکل اس سے مٹ چکا ہوگا، سادہ کاغذ رہ جائے گا۔ تو کیسا سخت دور ہوگا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کی ہم قدر کر لیں، اس کی تلاوت کر لیں اس دور کے آنے سے پہلے کہ قرآن مقدس جو ہے وہ اوراق سے بھی اٹھا لیا جائے اور سینوں سے بھی محو کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ کے حبیب کا بڑا معجزہ اور رب کا مقدس کلام ہمارے درمیان آج موجود ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ اور اللہ نے جو قرآن مقدس کی حفاظت فرمائی اس کا انتظام بھی اس طرح فرمایا کہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں، کسی آسمانی کتاب کا امتوں کے اندر پوری کتاب کا حافظ کوئی بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ پوری امت میں پوری کتاب کو حفظ کرنے والا امتی کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کردہ قرآن کی حفاظت کا انتظام فرمایا کہ بڑے تو بڑے 8-8 10-10 سال کے بچے پورا قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور آج جو ہے وہ جو مختلف مدارس میں اور مساجد کے اندر جو قرآن پاک کے حفظ کا ایک سلسلہ جاری ہے، یہ سب اللہ نے قرآن کی حفاظت ہی کا سامان فرمایا ہے۔ اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے خاندان میں کم سے کم ایک بچے کو تو حافظ قرآن ضرور بنائیں، تاکہ قرآن کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے گھر سے بھی ایک بچہ وہ نکلے۔ ایسا ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، انہیں CA بنائیں، وکیل بنائیں، سب پڑھائیں، لیکن اگر آپ کے خاندان میں جو ہے وہ چاچا، کاکا اور سب ملا کر کے پورے خاندان کے اندر اگر 10 20 25 50 بچوں کا خاندان ہے، تو اگر آپ کے 10 20 بچے اگر دنیاوی لائن میں جا رہے ہیں تو ایک بچہ قرآن کا حافظ بھی آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دیگر لائنوں میں جانے والے بچے وہ کتابیں پڑھتے ہیں جنہیں لوگوں نے لکھا ہے، اور حافظ بننے والا بچہ وہ کتاب پڑھتا ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے۔ ساری دنیا کے سارے علوم اور ساری ڈگریاں پڑھنے والی ساری کتابوں کو اگر ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، پورا قرآن تو درکنار، ایک پارہ درکنار، قرآن کے ایک رکوع بلکہ ایک آیت، ایک حرف کا جواب بھی پوری دنیا کی ساری کتابیں نہیں بن سکتی ہے۔ تو اتنا بڑا مقدس کلام اللہ نے دیا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ حفظ کی سعادت اپنے بچوں کو دلانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص قرآن مقدس حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے، عذاب کو ہلکا فرما دیتا ہے۔ اگرچہ وہ جو ہے بچہ قرآن مقدس پر اگرچہ پورے طور پہ عمل نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفظ کرنے والے بچے کے ماں باپ پر اتنا کرم کرتا ہے کہ ان سے عذاب کو ہلکا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ قرآن مقدس پڑھو، اسے حفظ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جس کے دل کے اندر قرآن مقدس محفوظ ہوگا۔
اور ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ جو اپنے بچے کو قرآن مقدس حفظ کرائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر قرآن مقدس ایک چمڑے میں بند کر کے اسے آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ بھی اس کو نہیں جلائے گی۔ یہ قرآن مقدس جب چمڑے میں ہو آگ اس کو نہ جلائے تو جس سینے کے اندر قرآن پاک ہو اس سینے کو پھر آگ جہنم کی کیسے جلا دے گی۔ اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایسی مقدس کتاب ہمیں حاصل۔ حضرت امام ظفر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور ائمہ مجتہدین میں سے بڑے امام ہیں، ان کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے اپنے انتقال سے 2 سال پہلے قرآن پاک کی تعلیم اور تلاوت میں آپ مشغول ہو گئے اور باقی سارے معاملات کو آپ نے ترک کر دیا، اور پھر اسی درمیان آپ کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے بعد وصال خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضور کیسا معاملہ رہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ زندگی کے 2 اخیر سال جو قرآن کے اندر مشغول ہو کر کے میں نے گزارے ہیں، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو ظفر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اللہ نے ان 2 سالوں کی برکت سے جو میں نے قرآن کے اندر جو ہے وہ صرف کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی نعمتوں سے نواز دیا اور میں کامیاب ہو گیا انہی 2 سالوں کی بنیاد کے اوپر۔ اب قرآن مقدس کی حفاظت کا اللہ نے ایک ایسا سامان فرمایا، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، شب قدر کے موقع پر میں اس پہ بارہا گفتگو کرتا ہوں۔ اگر آپ قریب کے زمانے کی بات لیں تو ابھی 5-7 سال پہلے کا آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مقدس کو بدلنے کے لیے اور قرآن مقدس سے امت کو ہٹانے کے لیے ایک بڑی پلاننگ تیار ہوئی تھی، اور بڑی ایجنسیاں اس کے لیے پلاننگ کر کے انہوں نے کروڑوں ڈالر اربوں ڈالر انہوں نے خرچ کر کے الفرقان کے نام سے قرآن کا جواب انہوں نے تیار کیا تھا، اور سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے انہوں نے ساری طاقت جھونک کر کے اس کا اتنا پرچار کیا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں اس کو چھپوا کر کے بڑھوایا تھا تاکہ کچھ تو قرآن کے اندر تحریف کر کے اور کچھ قرآن کا اثر ہم کم کر سکیں۔ لیکن اللہ نے جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، ویسے کافر جتنا چاہے ننگا ناچ ناچیں، جو چاہے وہ بکتے پھریں، جو چاہے وہ کرتے پھریں، لیکن اللہ کے کلام کے مقابلے میں جب وہ آئیں گے تو پھر کسی کی بساط نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر پائیں۔ انہوں نے اتنی کوششیں کر کے، اتنا زور لگا کر، اربوں ڈالر خرچ کر کے جو کام کیا تھا، وہ جب میدان کے اندر وہ آیا ان کا لکھا ہوا وہ مصنوعی، جس کو معاذ اللہ قرآن کا نام دے رہے تھے الفرقان کے نام سے، وہ جو ہے وہ میدان میں آتے ہی ٹائیں فس ہو گیا اور چند دل بھی وہ نہیں چل پایا، اور چند ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ ان کی مٹی پلیت ہو گئی۔ ان کے اندر انہوں نے بڑے بڑے ماہرین کو لگا کے کام کیا تھا۔ میں یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں، عربی زبان میں مہارت رکھنے والا بہت کچھ عربی زبان میں بہت فصیح و بلیغ کلام کر سکتا ہے، لیکن وہی زبان جاننے والا جب قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے گا تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلطیاں کرنے لگ جائے گا وہ، اور چھوٹا بچہ اس کی غلطی پکڑ لے گا۔ جیسا کہ فرقان نام سے جو انہوں نے تیار کیا تھا اس کے اندر اس بات کو دیکھا گیا، عربی کے بڑے بڑے ماہرین کو لگایا گیا تھا۔ جب میدان میں ان کا وہ لکھا ہوا وہ الفرقان آیا تو ایسی بڑی بڑی اس کے اندر غلطیاں تھی، فاش غلطیاں تھی کہ معمولی تھوڑا سا عربی جاننے والا بھی ان غلطیوں کو آرام سے پکڑ سکتا تھا، اور پھر خود انہوں نے اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا اور جو ہے وہ اپنا منہ چھپا کر کے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس کا مقابلہ آج نہیں، اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے کیا، بڑی کوششیں کی، بڑی کاوشیں کی۔ عرب کے لوگ زبان کے اندر بڑے ماہر تھے اور ان کی زبان کا طوطی جو ہے وہ بولا کرتا تھا، اور باقاعدہ وہ اپنی زبان کے اشعار لکھ کر کے جب خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیتے تھے تو پھر سالوں تک لٹکا رہتا تھا، کوئی بڑا بڑا فصیح اللسان آ کر بھی اس کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، حضرت عمر فاروق نے انا اعطیناک الکوثر، چھوٹی سی جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اس کو خانہ کعبہ کے دروازے پہ لکھ کے لگا دیا کہ اس کا جواب لے کر کے آؤ۔ سارے زبان جاننے والے آتے تھے اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ آخر ایک زمانے کا بڑا ماہر عربی جاننے والا آیا اور اس نے وہاں پر نیچے آ کر کے لکھ دیا، جہاں لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اس نے آگے لکھ دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ۔ یعنی بڑے بڑے ماہرین نے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ ایک شخص نے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ چند آیتیں بنائی تھی اور اپنے کمرے میں بند ہو کے کئی سالوں تک محنت کی تھی۔ اس کے بعد میں جب وہ اس کو میدان میں لانے لگا کہ میں اب قرآن کا مقابلہ کروں گا، ایک دن قرآن مقدس کی سورہ اخلاص قل اللہ احد اس کی نظر سے گزر گئی۔ اس نے جب سورہ اخلاص کو پڑھا قل اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم تو عربی زبان کے ماہر نہیں ہیں، ہم لوگ اس کی فصاحت کو سمجھ نہیں پاتے، بس ہم لوگ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ جب اس نے پڑھا تو اپنے گھر پہ گیا، قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے مہینوں محنت کر کے جو چند آیتیں بنائی تھی ان سب کو پھاڑ کر کے پھینک دیا اور کہا کہ میں کتنا پاگل ہوں، ایسے کلام کا مقابلہ کرنے چلا ہوں جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کر ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ اللہ نے حفاظت کا انتظام فرمایا، اور اس کی حفاظت اللہ نے اس طرح فرمائی کہ انشاءاللہ یہ معجزہ صبح قیامت تک باقی رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو اٹھا لے گا۔ تو اس حوالے سے ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور قرآن تو لاجواب ہے ہی، اور لاجواب انشاءاللہ رہے گا وہ۔